بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 18ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ آج ہم تفسیر بھی 18ویں پارے کی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے 17ویں پارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہمارا کل کا باقی رہ گیا تھا، اسے مکمل کریں گے، اس کے بعد 18ویں پارے کی تفسیر سنیں گے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ان نبیوں میں تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر نعمت بے شمار عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار دولت بھی عطا کی تھی، بے شمار باغات بھی عطا کیے تھے، بے شمار مکانات بھی عطا کیے تھے اور بھرپور اولاد بھی عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ان نبیوں میں تھے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ کہا کہ اے اللہ، یہ جو ایوب ہے جو آپ کا ہر قدم پر ہر ہم لمحہ جو شکر ادا کرتے ہیں وہ اس لیے ادا کرتے ہیں کیونکہ تو نے ان کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی ہے۔ اگر تو ان سے وہ نعمتیں چھین لے گا تو وہ تیری ناشکری کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے چیلنج کو قبول کیا اور یہ کہا کہ اے شیطان، میرا ایوب ایسا بندہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں اگر اس سے چھین لی جائے تو وہ میری ناشکری کرنے لگے۔ اگر تجھے آزمانا ہے تو آزما لے، میں نے تجھے ایوب کے مال و دولت پر قدرت دے دی۔ شیطان واپس آیا، اس نے حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کے سارے باغات میں آگ لگا دی اور ایوب علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے ایوب علیہ السلام، تمہارے سارے باغات اور کھیت جو تھے وہ جل کر خاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، جس اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دی تھی اس اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ اے مردود، دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا بندہ ایوب ہر حال میں ہمارا شکر ادا کرنے والا ہے، اس کے باغات چلے گئے پھر بھی اس نے ہماری ناشکری نہیں کی۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ، ابھی ایوب علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ مال و دولت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، اگر وہ مال اور دولت تو چھین لے گا وہ تیری ناشکری ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تجھے اس کے مال دولت اور گھروں پر بھی تسلط اور قدرت دے دیا۔ شیطان واپس آیا، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے گھروں میں آگ لگا دی، ان کے سارے گھر جل کر خاک ہو گئے اور گھروں کے ساتھ ساتھ سارا مال و دولت بھی جل کر خاک ہو گیا۔ شیطان واپس سے ان کے پاس انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ اے ایوب علیہ السلام، دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہارے مال دولت کو اور تمہارے سارے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ جس نے دیا تھا اس نے کیا کیا بھائی؟ ہاں، لے لیا۔ ہمارے زمانے کا آدمی رہتا وہ ماتم مناتا تھا، بولتا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ کو دوسرے دکھے نہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے پھر بھی ہمارے دکان کچھ آگ لگی، بولے اللہ کا شکر ادا کر رہے، نماز پڑھ رہے پھر بھی ہمارے اوپر ہی آفت آئی، فوراً انسان ناشکری کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور وہ ایوب علیہ السلام ایسے تھے کہ انہوں نے سارا مال و دولت جلنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مردود، کیا میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا ایوب ہر حال میں شکر کرنے والا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ،
ان کا مال دولت تو ختم ہو گیا لیکن اولاد ابھی بھی باقی ہے، اگر اولاد ختم ہو جائے گی تو ضرور وہ تیری ناشکری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے شیطان مردود، میں نے تجھے ان کی اولادوں پر بھی قدرت دے دی، ان کی تمام اولاد کا انتقال ہو گیا اچانک ہی۔ شیطان پھر دوڑتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ایوب علیہ السلام، تمہارے سارے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے ان کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد دی تھی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس اولاد کو واپس لے لیا۔ کس نے لے لیا بھائی؟ جس اللہ نے دیا تھا اس اللہ نے ہی واپس لے لیا۔ اب شیطان مردود اور پریشان ہوا۔ ہمارے زمانے میں اگر اولاد بیمار بھی ہو گئی تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اور اگر مر جاوے تو اس کے بعد تو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ماتم مناتے ہیں اور روتے ہیں اور دھوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی بیٹا دکھا تھا کیا، اللہ کو ہمارا ہی رشتہ دار دکھا تھا کیا؟ ارے وہ نہیں، ابھی تو بھی دکھے ہوا ہے، تھوڑے بہت دنوں کے بعد تو بھی جانے والا ہے۔ ہاں، کچھ پرماننٹ کا لیٹر لے کے نہیں آیا ہوا ہے تو نے۔ بہت سارے جو بولتے ہیں اس کی جگہ میرے کو لے جاتے تو اچھا رہتا تھا، لے جاؤ اس کو بھی۔ ایسا ہمارے زمانے کا یہ حال ہے۔ وہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے تھے۔ آج جو ہم لوگ دکھاوے کی محبت کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ، مجھے لے جانا تھا، اس کو کائی کو لے گئے اس کے اوپر سے۔ بولے ایک جگہ پر بڈھا بیمار ہو گیا اور بیچاری بڈھی اس کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کو گرم گرم پکا کے کھلاتی تھی، پلاتی تھی، اور بڈھا بیچارہ بیماری کے اندر پریشان تھا۔ یہ بڈھی روزانہ دعا کرتی تھی، اے اللہ میرا بڈھا بیمار ہو گیا، مجھے اس سے بہت محبت ہے، اب اگر موت کا فرشتہ آئے تو اس کے پاس مت بھیجنا، اس کو میرے پاس بھیجنا، مگر میرے بڈھے کو زندگی دینا، میری حیاتی بھی میرے بڈھے کو دے دینا۔ وہ بیچاری بڈھی روزانہ ایسی دعا کیا کرتی تھی۔ اب ایک دن کیا ہوا، وہ بڈھے نے بولا یار یہ بہت ہی دعا کر رہی بولے میرے واسطے، اس کا ذرا امتحان لینا آج رات کو۔ حضرت نے کمبل اوڑھے اور اوڑھنے کے بعد رات کو اندھیرے میں 3-4 بجے کے ٹائم پہ بڈھی کے پاس آئی، اٹھائے اس کو، اور اٹھانے کے بعد بڈھی نے بولی کون ہے؟ میں ہوں، بولے ملک الموت ہوں۔ ہاں بہت دعا کر رہے تھے نا، بڈھے کی بجائے میرے کو لے کے جاؤ، تم کو لے جانے آیا ہوں۔ بڈھی بولنے لگی ارے میرے کو مت لے جاؤ، بڈھا وہ کھٹیا پہ سو رہا بولے ادھر، بیمار وہ ہے میں نہیں ہے بولے بیمار۔ تو مولانا فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت ایسی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے جو بیٹے چلے گئے، وہ جانے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شیطان نے کہا اے اللہ، یہ جو ایوب علیہ السلام ہیں ابھی ان کا جسم صحیح سلامت ہے، اگر یہ بیمار ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ضرور تیری ناشکری کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تجھے ان کے جسم پر بھی قدرت دے دی۔ اب حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام ان کو بیماری آ گئی، اور بیماری بڑھتے بڑھتے ایسی بیماری آ گئی کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ علماء نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی والوں نے یہ کہا کہ یہ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کے جسم میں جو ہے کیڑے موجود ہو گئے ہیں، اور ان کے جسم میں کیڑے رینگ رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ سب سے پہلے ان کے کھیت برباد ہوئے، ان کی اولادیں برباد ہوئی، ان کا مال و دولت چلا گیا، اور اب ان کے جسم پہ بھی آفت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ہے، ان کو اٹھاؤ اپنے بستی سے باہر کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے بستی پر بھی یہ عذاب آ جائے۔ ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر شہر کے باہر ڈال دیا گیا۔ اب حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو جب شہر کے باہر لے جا کر ڈال دیے، ان کی بیوی تھی جن کا نام بی بی رحمت تھا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، ورنہ ایسے مصیبت کے زمانے میں قریبی رشتہ دار بھی انسان کو چھوڑ کے چلے جاتے، قریبی رشتہ دار بھی، بیوی بھی ساتھ نہیں دیتی۔ میرے ایک دوست ہے، وہ ڈرائیونگ کا کام کیا کرتے ہیں، ایک دن میرے کو بولنے لگے، بولے مولانا احمد نگر سے مجھے ایک ڈیڈ باڈی لے کر جانے کا تھا، میں گاڑی لے کر گیا، باڈی کو ہم نے پیچھے رکھے اور ساتھ میں اس کے بیوی کو بٹھائے، بولے باڈی کا خیال رکھنے کے لیے۔ تھوڑے دور پر گاڑی گئی، وہ عورت نے بولی گاڑی روکو گاڑی روکو، بولے
گاڑی روک دیے. روکنے کے بعد وہ عورت بولنے لگی کہ اور کسی کو پیچھے بٹھاؤ یا پھر میرے کو جو ہے سامنے بٹھاؤ, میں وہ باڈی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی, وہ باڈی گاڑی کے ساتھ جو ہل رہی ہے میرے کو بھی ڈر لگ رہا ہے. بولے دیکھو, جو مرد کے 6-7 بچے اس نے پیدا کری تھی, اس کے جسم میں سے روح نکلتے ہی اب وہ مرد سے بھی اس کو ڈر لگنے لگ رہا ہے. یہ دنیا کی محبت ہے. اور وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی, ان کا نام بی بی رحمت تھا, اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتری تھی. وہ بی بی رحمت جو تھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی اور شہر سے کھانا وغیرہ ان کو لا کر کھلایا کرتی تھی. ایک دن شیطان انسان کی شکل میں ان کو ملا اور کہنے لگا کہ میں بہت بڑا حکیم ہوں, بہت بڑا طبیب ہوں, بہت بڑا ڈاکٹر ہوں. تمہارے شوہر کے بیماری کا علاج میرے پاس یہ ہے کہ تم بازار سے سور کا گوشت لے کر جاؤ اور جہاں جہاں پر وہ زخم ہے اس جگہ پر وہ گوشت لگاؤ. اس کے لگانے کی وجہ سے ان کے سارے زخم دور ہو جائیں گے. اب وہ بی بی رحمت بیچاری عورت تھی, اسی لیے ہمارے آج کے زمانے میں بھی عامل لوگ جو ہوتے ہیں, تعویذ والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ عورتوں کو ہی سب سے بڑا اپنا شکار بناتے ہیں. کس کو شکار بناتے ہیں بھائی؟ ہاں, عورتوں کو ہی شکار بناتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ عورتوں کو اگر غلط سلط باتیں بھی بولے, عورتیں فوراً ان کی باتوں میں آ جاتی اور اپنے عقیدے خراب کر کے لے لیتی. یہ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ جتنے تعویذ اور لیمبو والے ہیں, ان تمام کے جو دھندے چل رہے ہیں وہ سب عورتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. کوئی ننند سے پریشان ہے, ننند ہے تو بھاوج سے پریشان ہے, ساس بہو سے پریشان ہے, بہو ساس سے پریشان ہے, ہر گھر میں جھگڑا چل رہا ہے. اب وہ لوگ اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, جب ساس ان کے پاس جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری بہو بہت زیادہ نافرمان ہے, اس لیے تمہارے بہو کو کنٹرول میں کرنے کا میں تم کو تعویذ دیتا ہوں. اور بہو جب جاتی ہے اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری ساس جو ہے وہ بہت خطرناک اور غصے والی عورت ہے, وہ تمہارے اوپر ہمیشہ شک کرتی, تمہارے اوپر نظر رکھتی, تمہارے بڈھی کو کنٹرول کرنے کا میں تم کو تعویذ دیتا ہوں. دونوں کو ایسے تعویذ دیتا ہوں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا, ان تعویذ والوں کے دھندے چلتے رہتے. تو شیطان نے بھی کیا کیا, حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہیں آیا. اس کو معلوم تھا اگر ان کے پاس آؤں گا تو جوتے کھاؤں گا, اس لیے کہ وہ تو نبی تھے اور نبوت والی نظر سے فوراً پہچان لیتے تھے یہ شیطان ہے یا انسان ہے. اس لیے بی بی رحمت کے پاس گیا اور ان سے جا کر یہ کہا, سور کا گوشت خرید کے لے کر جاؤ اور تمہارے شوہر کے زخموں کے اوپر لگاؤ. بی بی رحمت سور کا گوشت جب لے کر گئی, ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے. انہوں نے جب کہا کہ ایک بہت بڑے حکیم صاحب ملے تھے اور انہوں نے یہ فارمولا بتایا ہے, ایوب علیہ السلام نے کہا اس کو پھینکو, یہ شیطان مردود تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حرام میں کبھی بھی شفا کو چھپا کر نہیں رکھا ہے. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تو نے آج اللہ تعالیٰ کا ایک حکم توڑ دیا, اس لیے جب میں اچھا ہو جاؤں گا تجھے 100 لکڑیوں سے ماروں گا. علماء فرماتے ہیں وہ بی بی رحمت اتنی فرما بردار عورت تھی, یہ جملہ سننے کے باوجود وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں مشغول رہی. ہمارے زمانے کی عورت کو 100 لکڑی مارنا تو بہت دور کی بات ہے, پرانے باتیں ہو گئی. آج کے زمانے میں تو عورت اگر واٹس ایپ یا فیس بک استعمال کرتی ہے اور مرد نے زیادہ اس کو پوچھا تو مرد کے اوپر 498 لگانے کے لیے تیار رہتی. بہت کنٹرول کر رہا بولے میرے کو, اور بہت میرے اوپر واچ رکھ رہا. آج تو یہ بھی نہیں بول سکتے آپ. ایک جگہ پہ مجھے جانے کا موقع ملا طلاق کے مسئلے میں, وہاں پر جا کے یہ پتا چلا وہ لڑکی ایک دم ہائر ایجوکیٹڈ تھی. بولے بیٹی تمہارے کو طلاق کس لیے چاہیے؟ بولے صرف اس لیے چاہیے کہ میری ساس ایک دم جنگلی جاہل عورت ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ بہو کو کیسے سنبھالنا چاہیے. وہ بڈھی لیسن میرے پاس دے کے بولتی ہے کہ اس کو چھلتے بیٹھ. بولے اب یہ میرا کام ہے, اس کو بولو, اس کو میں کمپیوٹر چلانے والی عورت, میرا کام کون سا ہے کیا ہے, اور یہ میرے کو بولتے لہسن چھلو, ادرک چھلو, یہ کاٹو, وہ کرو, یہ سب ان کا کام ہے. بولے جو گھر کے لوگوں کے اندر اتنے مینرز نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ بہو کو کیسے سنبھالنا چاہیے, میں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی. بولے ایسے جنگلی جاہلوں کے ساتھ میں مجھے اسی وقت میں ڈیورس چاہیے. اور اس کے بعد میں اس کا طلاق ہوا, اور وہ جو لڑکا تھا بیچارہ, اس کو تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے کا پھٹکا بیٹھا وہ لڑکے.
اور شادی ہو کے اتنے دن بھی نہیں ہو گئے تھے، 1 لاکھ کا ایک دن گرا بیچارے کو۔ آج کے زمانے میں یہ عام ہو چکی ہے چیزیں، تو لکڑی سے مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے زمانے میں لکڑی کا تو لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے آج، آپ منہ سے بھی زیادہ زور سے نہیں بول سکتے، ورنہ آج کل کی عورتیں اور آج کل کی لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ فارورڈ ہو چکی ہے، ان کو خود پتا ہے پولیس کو کون سا نمبر کال کرنے کا بولے، یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے ہمارے زمانے میں، یہ بے دینی کی وجہ سے، کائی کی وجہ سے ہو رہی ہے بھائی؟ نہ ہمارے لڑکوں میں دینداری ہے اور نہ ہمارے لڑکیوں میں دینداری ہے، دین نہیں ہے، اور لوگ ویسٹرن کلچر کے اوپر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا معاشرہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، ان کے جیسے سوسائٹی کو جینے کے لیے ایسے قدم لوگ اٹھا رہے ہیں آج کے زمانے کے اندر۔ لیکن وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کتنی فرما بردار تھی، جب ایوب علیہ السلام کا امتحان ختم ہو گیا، جب ایوب علیہ السلام کے وہ جو سارے زخم تھے وہ زخم حد سے زیادہ خراب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود سے کہا کہ دیکھ، یہ حالت میں بھی ہمارا ایوب ہر حال میں ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ ایوب علیہ السلام اتنے تمام حالات کے اندر بھی کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، جس نے جس حال میں بھی رکھا، اللہ تیرا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہارا اللہ کی طرف سے امتحان تھا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے ایڑیوں کو رگڑو۔ جب انہوں نے ایڑیوں کو رگڑا، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اس کا پانی حضرت ایوب علیہ السلام کو پلایا، جس کی وجہ سے ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ اس کے پانی سے جب آپ کو غسل دیا، آپ کے پورے بدن پہ کے داغ دھبے دور ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے جیسے جوان تھے، اللہ نے اس سے بھی زیادہ جوانی اب آپ کو عطا کی، اس سے بھی زیادہ خوبصورتی آپ کو عطا کی، اس سے بھی زیادہ حسن آپ کو عطا کیا۔ واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی جب حالات ڈالتے ہیں، وہ اپنے ایمان والے بندوں کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس حال میں بھی شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور جب بندہ مصیبت اور پریشانیوں میں بھی شکر کرتا ہے، ان حالات پر بھی صبر کرتا ہے، اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے بندے کو دوبارہ خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں بھائی؟ خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جو جتنا زیادہ صبر اور شکر کرے گا اللہ اتنی زیادہ نعمتیں دیں گے، اور جتنا زیادہ ناشکری کرے گا اللہ دیے ہوئی نعمتوں کو بھی واپس چھین لیں گے۔ اس لیے ہر حال میں انسان نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو زیادہ ہمارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ اگر ہم سائیکل والے ہیں، ہم پیدل والے کے اوپر نظر رکھیں کہ دیکھو بھائی لوگ پیدل چل رہے، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، ہم موٹر سائیکل والے ہیں تو سائیکل والے کو دیکھیں، کار والے کو نہ دیکھیں۔ ہاں، لوگ آج جو ناشکری آتی ہے نا، وہ اسی لیے کہ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو نہیں دیکھتا، وہ کار والے کو دیکھتا، بولتا دیکھو اپنے ساتھ والے کہاں سے کہاں چلے گئے، کاروں میں پہنچ گئے، اپن ابھی تک بائک پہ ہے بولے۔ تو نیچے والے کو دیکھے، کار والا بائک والے کو دیکھے، وہ اوپر والے کار کو نہ دیکھے۔ ناشکری کب پیدا ہوتی ہے؟ چھوٹی کار والا بڑی کار کو دیکھتا ہے، رستے سے جاتے جاتے نظر مارتا، کون سی BMW جا رہی کیا، بولے ارے کیا کار ہے، بولے یار سب آٹومیٹک سسٹم ہے، بولے اس کے اندر، اس کے اوپر نظر جاتی، اس کی پیدل والوں پہ نظر نہیں جاتی کہ کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کے پاس PMT بس میں سفر کرنے کے بھی پیسے نہیں رہتے۔ نیچے والے کو دیکھیں گے تو صبر اور شکر پیدا ہوگا، اوپر والے کو دیکھیں گے ہمیشہ انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نافرمان بنے گا۔ اور واقعہ لکھا لوگوں نے، ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک ہیرے کی انگوٹی پڑی ہوئی ہے، اچانک ایک شرابی گلی میں سے نکلا، اس کی نظر وہ ہیرے کے انگوٹی پہ پڑی، اس نے وہ انگوٹی اٹھایا اور خوشی خوشی میں چلے گیا۔ اور وہ اللہ والے تھوڑا آگے گئے، ان کو اتنے زور سے ٹھوکر لگی، ان کا انگوٹا ٹوٹ گیا اور پیر میں سے جو ہے ان کے خون بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، کہا اے اللہ
ہم تیرے مقبول بندے، تہجد کبھی ہم چھوڑتے نہیں، ہمارا انگوٹھا ٹوٹ گیا، خون بہ رہا ہے، اور یہ شرابی کبابی ہوش میں نہیں، تو نے اس کو ہیرے کی انگوٹھی عطا کی۔ غیب سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے ولی، وہ جو شرابی ہے اس کے مقدر میں ہم نے بادشاہت کو لکھا تھا، لیکن وہ ایسا ہے بیچارہ خود کو نہیں سنبھال سک رہا، بادشاہت کو کیا سنبھالے گا، خود کا ہوش نہیں اس کو، تو بادشاہت کا نظام کہاں سے سنبھالیں گا، اس لیے بادشاہت کی جگہ ہم نے اس کے مقدر میں انگوٹھی کر کے اس کو دے دی۔ اور تمہارے مقدر میں پیر ٹوٹنا لکھا ہوا تھا گھٹنے سے، لیکن ہم نے سوچے کہ تم روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے ہو، مسجد کو جاتے ہو، پیر ٹوٹے گا تو نماز پڑھنے میں اور چلنے میں تکلیف ہوں گی، اس لیے ہم نے تمہارے مقدر سے پیر کے ٹوٹنے کو کینسل کر دیا، اور وہ تمہارا انگوٹھا جو ٹوٹا اس کے اوپر اس کو موقوف کر دیا۔ وہ اللہ والے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ بے شک اے اللہ، تیرے نظام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ خدا کا نظام ہے، اس لیے ہمیشہ کس پہ نظر رکھنا چاہیے، نیچے والے پہ۔ اوپر والے کو اگر آدمی دیکھیں گا، اللہ نے جو دیا ہے وہ بھی اللہ چھین لیں گے۔ علماء نے واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا جس آدمی کے بدن پر ایک تہبند لپٹا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اللہ تعالیٰ کے پاس بات کرتے ہو، ذرا جا کے میرا بھی حال احوال بتاؤ جا کے اللہ تعالیٰ کو، کہ میرے کو خالی پیدا کر کے چھوڑ دیے بول کے، کچھ میرے اوپر رحم بھی کرو، کچھ کرم بھی کرو، کچھ دیو بھی بول کے میرے کو، نہیں تو کیا ہے بولے میرے کو پیدا کرے ان چھوڑ دیے، کچھ نہیں ہے بولے میرے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولے ٹھیک ہے بھائی، تیرا پرپوزل رکھوں گا۔ پھر آگے بڑھے، ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا اس کا کروڑوں درجے شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، اس نے دنیا کی ہر نعمت مجھے عطا کی ہے، اس لیے اس سے یہ کہنا کہ مجھے اب اور نعمتیں نہیں چاہیے، بس جو نعمتیں ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے دو بندے ملے تھے، ایک تو یہ ملا تھا وہ بول رہا تھا میرے کو پیدا کائے کے واسطے کرے بول کے، کرے تو پھر میرے اوپر نظر بھی کرو اور میرے کو جو ہے کچھ تو بھی عطا کرو، اور دوسرا جو ملا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہے، بس اس کے لیے کافی ہے، اب اس کو زیادہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، کہا کہ اے موسیٰ، اب جب واپسی میں جاؤں گے، پہلا جو آدمی ہے جس نے کہا کہ اس کو خوب نعمتیں مل چکی ہے، اب کچھ نہیں چاہیے، اس سے یہ کہو کہ ہماری ناشکری کرے، وہ ہر حال میں ہمارا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے ہماری نعمتیں اس کے اوپر برستے رہتی ہیں۔ اور وہ جو دوسرا ملا تھا اس سے یہ کہنا، وہ جہاں جاتا ہے بس ہمارے گرانے کرتے رہتا ہے۔ ارے کیا یار، اللہ میں نے اپنے کو کچھ بھی نہیں دیے، بولے دیکھو نا وہ فلانے سیٹ پہلے گاڑی پہ بیچتے تھے، اب دیکھو دکانوں میں بڑے بڑے شو روم میں پہنچ گئے، بولے ارے کیا یار، بولے وہ پہلے پیدل پھرتا تھا اب کاروں میں پھرتا، میں وہیں چھوں بولے جگہ پہ، ہمیشہ ہمارے گرانے کرتے رہتا، ناشکری کرتے رہتا، اس کو بولو ہمارا شکر ادا کیا کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے واپس، وہ جو بندہ تھا علماء نے لکھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے لوہے کی بالٹی تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہنے لگا کہ اللہ نے میرے کیا جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم بہت شکر کرتے ہو، تم اللہ کی ناشکری کیا کرے۔ وہ کہنے لگا کہ توبہ توبہ استغفار، اللہ مجھے معاف کرے، اس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں میں اس کی کیسے ناشکری کروں، ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کے ہاتھ میں کی بالٹی جو تھی وہ سونے کی بن گئی۔ اب آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو تھا گرانے پیر، اب اس سے ملاقات کی، کیا ہوا بولے ارے کچھ جواب لائے کیا نہیں میرا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولے ہاں بھائی تو بہت اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ذرا اللہ میاں کا شکر ادا کیا کر تو تجھے بھی نعمتیں ملیں گی۔ کائے کا شکر، کس کا شکر؟ بولے کچھ دیے ہوا ہے کیا بولے میرے کو تو شکر کروں میں اللہ تعالیٰ کا۔ اتنے میں زور سے ایک ہوا چلی اور وہ جو تہبند لپٹا ہوا تھا وہ بھی ہوا میں اڑ کے چلے گیا، ناشکری کرنے پہ جو دیے ہوا تھا وہ بھی اللہ نے لے لیا۔ تو آدمی نے شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ جوان اور جب خوبصورت ہو گئے، اس کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ بی بی رحمت تشریف لائی، انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی اجنبی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو وہ فوراً پردے میں چلی گئی بازو میں،
ایوب علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور سلام کر کے یہ کہا کہ میں تمہارا شوہر ایوب ہوں۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا امتحان مکمل کر دیا اور مجھے دوبارہ شفا عطا کی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کو 100 لکڑیوں سے ماروں گا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا بولے لوگا جنگلی جرگٹ عورتوں کو لکڑیوں سے نہیں مار رہے، ان کو بھی برداشت کر رہے، ان کے گالیاں برداشت کر رہے، ایسے عورتیں ہیں بولے مردوں کے منڈیاں پکڑ کے دیواروں کو ٹکرا دے رہے، لوگ ان کو لکڑیوں سے نہیں مار رہے اور تم اتنی فرما بردار عورت کو مارنے کی بات کر رہے۔ جو عورت بیچاری مصیبت میں پریشانیوں میں ہر حال میں تم کو سنبھالتی رہی، تمہاری خدمت کرتی رہی، تم اس کو مارنا چاہتے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے کہا پھر میں کیا کروں، میں نے جو ہے قسم کھائی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری قسم کو پورا کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے 100 لکڑیوں کا ایک گٹھا بنایا اور وہ گٹھے کو جو ہے رسی سے باندھ دیا اور ایوب علیہ السلام سے کہا اس کو اٹھاؤ اور بیوی کو ایسا تھوڑا سا ہلو سے مارو، بولے ہاں زور سے مت مارو، ایک دم آہستہ سے مارو۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ 100 لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر بی بی رحمت کو تھوڑا سا مار دیا، ان کی قسم بھی پوری ہو گئی، اللہ نے قسم کے پورا کرنے کا ایسا انتظام کیا اور وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے لیا تھا دوبارہ ان کو واپس دے دیا۔ تو پورے واقعے سے یہ معلوم ہوا پہلی چیز تو یہ کہ انسان نے دنیا پر محنت کرنا، مال کمانا، دولت کمانا اور اس کے حقوق ادا کرنا یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ محنت کرنا چاہیے، اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ہم جتنا کر سکتے کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے پر اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہم جتنا بھی دنیا کمائے سال کو اس کی زکوٰۃ نکالے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ناجائز نہیں ہے ہمارے شریعت کے اندر۔ اور کمانے کے بعد اگر اس میں کچھ خسارہ آ جائے، گھاٹا آ جائے، حالات آ جائے، مصیبتیں آ جائے، اس پہ ہم ڈرے نہیں، اللہ کی ناشکری نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے بھائی، امتحان ہے، کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائے، کھرے اترے تو وہ جو خسارہ، وہ جو گھاٹا ہوا تھا اللہ وہ خسارے گھاٹے کو بھی دور کرے گا اور واپس سے آپ کو ایسا کھڑے کرے گا، واپس سے آپ کے وہ تمام نقصانات کی بھرپائی کرے گا، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکے گا۔ تو کریں گے ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔